اسی روز الگ صبح غیر متوقع طور پر شیخ عاصم کا ٹیلی گرام آ گیا۔ یہ ٹیلی گرام اسپتال کے پتے پر آیا اور شیخ نے شارجہ کے کسی غیر معروف قصبے سے ارسال کیا تھا۔ یہ ٹیلی گرام میرے نام تھا اور اس میں شیخ عاصم نے لکھا تھا کہ اگر میں چاہوں تو غزالہ کو پاکستان لے جاؤں، وہ فی الحال بہت مصروف ہے، فرصت ملتے ہی وہ بھی پاکستان آ جائے گا۔ دل ہی دل میں نے شیخ عاصم کو بہت سی صلواتیں سنائی اور ٹیلی گرام سند کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا۔ ہماری روانگی کے تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ شام 6 بجے ہماری فلائٹ تھی۔ غزالہ کو ایئرپورٹ لے جانے کے لیے ایمبولینس کا انتظام ہو چکا تھا۔ مسز کیتھی 12 بجے ہی اسپتال آ گئی اور اس نے غزالہ کو ڈسچارج کروانے اور اسپتال سے روانہ کرنے میں میری بھرپور مدد کی۔ میں نے ایس پی برکت کو پیغام بھجوا دیا تھا کہ ہم پاکستان واپس جا رہے ہیں، وہ بھی جب چاہے پاکستان آ سکتا ہے۔ 3 بجے کے لگ بھگ ہم اسپتال سے روانہ ہو گئے۔ آروشی بھی ہمیں الوداع کہنے کے لیے موجود تھی۔ وہ آبدیدہ آنکھوں کے ساتھ بولی، اب میرا بھی یہاں دل نہیں لگتا، دل چاہتا کہ میں بھی پاکستان ہی چلی جاؤں۔ اگر تم چاہو تو ایسا ممکن ہے، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو خط میں تفصیل لکھ دوں گی، ضرور لکھنا، لیکن ایک خط زری گل کو بھی لکھنا، ورنہ وہ میری جان کو آ جائے گا۔ آروشی بھیگی آنکھوں کے ساتھ مسکرانے لگی۔ مسز کیتھی میرے اور غزالہ کے ساتھ ایمبولینس میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ ہمیں ایئرپورٹ پر ہی الوداع کہنا چاہتی تھی۔ ایک عجیب سی بزرگانہ شفقت سمٹی ہوئی تھی اس کے رویے میں۔ اس شفقت میں کہیں کہیں ممتا کی جھلک نظر آنے لگتی تھی۔ مسز کیتھی کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے 2 شادیاں کی تھی اور اب تیسری بار دھرمان کاکا کے چنگل میں آ پھنسی تھی۔ اس کی زندگی بہت تلخ تھی، شاید اسی لیے وہ سگریٹ اور شراب کا سہارا لیتی تھی۔ وہ کسی وقت مجھے شاہجہان اور کسی وقت اے لڑکے کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ کہنے لگی، اے لڑکے، پاکستان پہنچتے ہی سب سے پہلے مجھے ٹیلی فون کرنا ہے، اور اس لڑکی کی زندگی بگاڑنے میں جتنا ہاتھ تمہارا ہے اور کسی کا نہیں۔ اب اس کو نارمل زندگی تک لانے کی سب سے زیادہ ذمہ داری بھی تم پر ہی ہے، کیا سمجھے؟ بالکل بجا کہا آپ نے۔ اور ہاں، میرے ہاں غیریت نہیں چلے گی۔ تم جب بھی کولمبو آؤ تو سب سے پہلے مجھے اطلاع دو۔ تم جب تک یہاں رہو گے تمہارے طعام قیام کا بندوبست میرے ذمہ ہوگا۔ میں نے پھر فرمانبرداری سے سر ہلا دیا۔ اچانک ایمبولینس کو زور سے جھٹکا لگا۔ وہ لہرائی اور سڑک سے اتر کر کسی نیم پختہ راستے پر دوڑنے لگی۔ میں نے چونک کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ مین روڈ کافی فاصلے پر رہ گئی تھی۔ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ مسز کیتھی نے ٹھٹکتے ہوئے ڈرائیور سے پوچھا۔ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے شخص نے لباس کے اندر سے اپنا ریوالور نکالا اور اس کا رخ میری طرف کر دیا۔ خبردار، آرام سے بیٹھے رہو ورنہ جان سے مار دوں گا، وہ انگریزی میں گرجا۔ کیتھی کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ اس نے گھوم کر اس شخص کی طرف دیکھا جو ہمارے پہلو میں بیٹھا تھا۔ یہ سکھ ملازم میرے ساتھ غزالہ کا اسٹریچر اٹھا کر ایمبولینس تک لایا تھا۔ اب اس نے اپنی بکل کے اندر سے 222 رائفل نکال لی اور بڑی خوفناک نظروں سے ہمیں گھورنے لگا۔ مسز کیتھی سکتے کے عالم میں بیٹھی رہ گئی۔ کون لوگ ہو تم؟ کہاں لے جا رہے ہو میں؟ ذرا چھری کے نیچے سانس تو لو سوڑیوں، ابھی سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ غزالہ اسٹریچر پر بے سود پڑی تھی۔ وہ اس ہنگامے سے قطعی بے خبر تھی جو اس ایمبولینس کے اندر شروع ہو گیا تھا۔ اگر میں رائفل بردار پر جھپٹتا تو یقیناً گاڑی میں گولی چل جاتی۔ اگر میری جلد بازی کی وجہ سے غزالہ کو کچھ ہو جاتا تو میں ساری عمر خود کو معاف نہیں کر سکتا۔ میں نے سکھ رائفل بردار کا تاؤ دلانے والا لہجہ بے حد مشکل سے برداشت کیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ ایمبولینس اچھلتی کودتی نیم پختہ راستے پر بھاگی چلی جا رہی تھی۔ جس رفتار سے گاڑی بھاگ رہی تھی اس سے 4 گنا رفتار سے میرا ذہن بھاگ رہا تھا۔ عین موقع پر یہ کیا آفت نازل ہو گئی تھی؟ یہ کون لوگ تھے جو آخری لمحوں میں ہمارا راستہ کھوٹا کر رہے تھے؟ یہ کاکا کے آدمی تھے، ایک اوکے تھے یا کوئی اور گروہ تھا؟ مسز کیتھی حملہ آوروں کو برا بھلا کہنے لگی اور انہیں بتانے لگی کہ ہمارا وقت پر ایئرپورٹ پہنچنا کتنا ضروری ہے۔ جواب میں مسلح افراد نے سخت لہجہ اختیار کیا اور کیتھی کو چپ رہنے کی تلقین کی۔ وہ اور زور زور سے بولنے لگی اور انہیں سمجھانے لگی کہ اپنی اس سنگین حرکت سے وہ ایک مریضہ کی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ رائفل بردار سکھ نے بڑی بے پرواہی سے 222 کی نال
مسز کیتھی کی گردن سے لگا دی اور خطرناک لہجے میں سے خاموش رہنے کی ہدایت کی۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، تیرے بارے میں نے بہت کچھ سن رکھا شہزادے، مگر ایک بات یاد رکھنا، تیرا واسطہ للو پنجو بدماشوں سے نہیں پڑا، ہم صرف اسلحہ پکڑنا ہی نہیں چلانا بھی جانتے ہیں۔ 4-5 میل جنگل میں سفر کرنے کے بعد جب گاڑی ایک موڑ پر گھوم رہی تھی، ڈرائیور کو یکلخت زور سے بریک لگانا پڑے۔ دراصل راستے کے عین درمیان بارش کے سبب گڑھا سا بن گیا تھا۔ بریک اتنے اچانک اور شدید لگے کہ میں اچھل کر اس شخص سے جا ٹکرایا جو اگلی نشست پر ریوالور لیے بیٹھا تھا۔ یہ قدرتی موقع ضائع کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں نے ریوالور بردار کی گردن پر کھڑے ہاتھ کی جچی تلی ضرب لگائی۔ وہ منہ کے بل ڈیش بورڈ سے ٹکرایا اور نیچے گر گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں سکھ رائفل بردار کی طرف پلٹا۔ بریک لگنے کی وجہ سے اس کا توازن بھی خراب ہو چکا تھا۔ وہ پہلو کے بل نشست پر گرا ہوا تھا۔ رائفل کی نال فرش کی طرف جھک چکی تھی۔ میں نے اس پر جست لگائی اور چھاپ لیا، مگر عین اس موقع پر ڈرائیور پھرتی کا مظاہرہ کر گیا۔ اس نے لوہے کی کوئی وزنی چیز میرے سر کو نشانہ بنایا۔ میری گرفت سکھ رائفل بردار پر ذرا ڈھیلی پڑی تو اس نے مجھے پاؤں کے زور سے پیچھے دھکیل دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پھر رائفل سیدھی کرنی چاہی۔ مجھے خطرے میں دیکھ کر کیتھی نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور رائفل بردار پر جا پڑی۔ اس کے ساتھ ہی تڑ تڑ کی آواز سے گاڑی گونج اٹھی۔ 1 سیکنڈ کے مختصر عرصے میں 3 گولیاں مسز کیتھی کے جسم میں پیوست ہو گئی تھیں۔ میں نے اس کی پشت پر سرخ داغ نمودار ہوتے دیکھے۔ میرے تن بدن میں برق سی دوڑ گئی۔ یہی لمحہ تھا جب ڈرائیور نے مجھ پر حملہ کیا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی آہنی راڈ قسم کی شے تھی۔ میں نے پیچھے ہٹ کر اپنا سر اس ضرب سے بچایا اور پیچھے کی جانب گرتے ہوئے ایک ٹھوکر اس کے منہ پر ماری۔ اس ٹھوکر میں وہ تمام غیظ و غضب اور رنج سمٹ آیا تھا جو مسز کیتھی کو موت کے دہانے پر دیکھ کر میرے اندر پیدا ہوا تھا، لہٰذا بہت زوردار ٹھوکر تھی یہ۔ ڈرائیور ونڈ اسکرین سے ٹکرایا اور اسے توڑتا ہوا باہر جا گرا۔ یقیناً وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ دوسری طرف مسز کیتھی سکھ رائفل بردار کے اوپر گری ہوئی تھی۔ وہ 2 نشستوں کے درمیانی خلا میں پھنس گیا تھا اور نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری نظر کیتھی کی پشت پر پڑی اور دل لرز گیا۔ 3 میں سے 2 گولیاں کیتھی کی کمر کو پھاڑتی ہوئی نکل گئی تھیں، لیکن اس کے باوجود اس باہمت عورت نے سکھ رائفل بردار کو اپنے نیچے دبائے رکھا تھا۔ میرے لیے یہ لمحات بے حد قیمتی تھے۔ میں نے غزالہ کو کھینچ کر کندھے پر لادا اور بھاگ نکلا۔ چاروں طرف گھنے درخت، جھاڑیاں اور لمبی جنگلی گھاس تھی۔ غزالہ مجھے پھول کی طرح ہلکی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے گھٹنوں کی ہڈیاں اور پسلیاں میرے جسم پر چبھ رہی تھیں۔ وہ گہری بے ہوشی میں تھی۔ 2-3 منٹ بعد مجھے اپنے عقب میں 222 کا فائر سنائی دیا۔ یقیناً سکھ رائفل بردار میرے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ پیدل ہی تھا، ورنہ مجھے انجن کا شور سنائی دیتا۔ تنہا شخص سے نمٹنا میرے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں خالی ہاتھ تھا اور اس کے پاس انتہائی طاقتور رائفل تھی۔ پھر میرے ساتھ غزالہ بھی تھی۔ میں زیادہ تیزی سے حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے عقب میں سکھ رائفل بردار کی چنگھاڑیں سنائی دینے لگی۔ وہ میرا نام لے لے کر پکار رہا تھا اور بازاری زبان میں خطرناک نتائج کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ اس کے انداز سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ نشے میں بھی ہے۔ مسز کیتھی کو شوٹ کرنے کے بعد اس کے سر پر خون سوار ہو چکا تھا اور وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں آواز کی مخالف سمت میں گھنے تاریک درختوں کے اندر گھستا چلا گیا اور سکھ رائفل بردار سے کافی دور نکل گیا۔ اچانک میرا پاؤں پھسلا اور میں کچھ دیر کے لیے فضا میں معلق رہ کر پرشور آواز کے ساتھ پانی کے اندر گرا۔ یہ ایک برساتی گڑھا تھا جو ڈھلان پر واقع تھا اور مچھروں سے اٹا پڑا تھا۔ گڑھا کافی گہرا تھا۔ گرنے کے بعد چند لمحے کے اندر اندر مجھے 2-3 ڈبکیاں آ گئیں۔ میں نے تیزی سے خود کو سنبھالا، پہلے غزالہ کو پانی سے نکالا اور پھر خود بھی نکل آیا۔ کوہنیوں اور گھٹنوں پر خراشوں کے سوا اور کوئی چوٹ نظر نہیں آئی تھی۔ 1 آدھ ڈبکی غزالہ کو بھی لگ گئی تھی اور اس کے بال بھیگ کر چہرے سے چپک گئے تھے۔ بے ہوش تو وہ پہلے سے ہی تھی، اب اس بھاگ دوڑ اور مارا ماری نے سے بے جان سا کر دیا تھا۔ مجھے خدشہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ ختم تو نہیں ہو گئی۔ میں نے اس کی نبض ٹٹولی اور اس کے سینے سے کان لگا کر دھڑکن سنی۔
وہ زندہ تو تھی لیکن کسی بھی وقت موت کی دہلیز پر پہنچ سکتی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں ہر خطرے سے بے نیاز ہو گیا۔ میرا جی چاہا کہ چیخ چیخ کر سکھ رائفل بردار کو اپنی طرف بلاؤں اور جب وہ آ جائے تو بلا دریغ اس پر ٹوٹ پڑوں۔ شاید چند لمحے مزید گزرتے تو میں یہی کرتا، لیکن اچانک مجھے اندازہ ہوا کہ اب رائفل بردار اکیلا نہیں ہے، اس کے مزید ساتھی بھی یہاں پہنچ چکے ہیں۔ آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ 4 یا 10-12 نہیں ہیں، وہ تو ایک جلوس سا تھا جو یکا یک کسی طرف سے برآمد ہو رہا تھا اور اب غل مچاتا میری طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ لوگ پھیل کر آ رہے تھے جیسے کسی جانور کا ہانکا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوں۔ میں نے نیم جان غزالہ کو کندھے پر اٹھایا اور کھڑا ہو گیا۔ فوری طور پر میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف کا رخ کروں۔ وہ لوگ 3 اطراف سے آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر میں نے تاڑ، بانس اور کیلے کے گھنے درختوں میں ان کی جھلک دیکھی۔ ان کی رنگت اور لباس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ مقامی لوگ ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے، ہوکیاں، سریے اور بہت کچھ تھا۔ جو ہی انہیں میری جھلک نظر آئی وہ میری طرف بھاگے۔ ان کے چہرے غضب سے تپے ہوئے تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ میرے پاس پہنچتے مجھے پیٹنا شروع کر دیں گے۔ ان لمحات میں نے خود کو جتنا بے بس محسوس کیا زندگی میں کبھی نہیں کیا۔ معلوم نہیں یہ کون لوگ تھے اور انہیں مجھ سے کیا دشمنی تھی، لیکن یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر ان لوگوں نے مجھ سے مارا ماری شروع کی تو یقیناً غزالہ بھی زد میں آ جائے گی۔ وہ پہلے ہی جاں بلب تھی، مزید کوئی صدمہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے غزالہ کو گڑھے کے کنارے ڈالا اور خود دوڑتا ہوا کچھ فاصلے پر چلا گیا۔ اسی دوران میں مشتعل افراد کی ٹولی مجھ تک پہنچ گئی۔ حسب توقع انہوں نے پہنچتے ہی مجھ پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا۔ پہلے 3-4 گھونسے میرے چہرے پر پڑے، پھر عقب سے کسی نے لاٹھی سر پہ ماری۔ میں گھٹنوں کے بل گرا۔ مشتعل افراد مجھ پر ٹوٹ پڑے اور بری طرح پیٹنے لگے۔ نہ وہ میری زبان سمجھ سکتے تھے نہ میں ان کی۔ غیظ و غضب کے عالم میں وہ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے تھے۔ ان میں سے چند افراد نے انہیں روکنے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ کبھی روکنے والے غالب آ جاتے تھے تو کبھی مارنے والے۔ میرے منہ میں خون کا نمکین ذائقہ گھل گیا۔ سر سے بھی مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ ہجوم میں مجھے وہ رائفل بردار سکھ بھی نظر آیا جو ایمبولینس سے میرے پیچھے آیا تھا۔ وہ مشتعل افراد کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہجوم میں موجود معتبر افراد مار پیٹ کرنے والوں کو پیچھے ہٹانے میں کامیاب ہو گئے۔ میں کپڑے جھاڑتا اور خون پوچھتا زمین سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی دوران میں کھٹارا سی جیپ بھی موقع پر پہنچ گئی۔ چلو اس میں بیٹھ جاؤ، سفید گھونگریالے بالوں والے ایک شخص نے مجھ سے انگریزی میں کہا۔ میں اس لڑکی کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ میں نے گڑھے کے کنارے بے سود پڑی غزالہ کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، اسے بھی لے آتے ہیں۔ نہیں، اسے میرے ساتھ جیپ میں سوار کرو۔ گھونگریالے بالوں والے نے چند لمحے تک تیز نظروں سے مجھے گھورا، پھر مقامی زبان میں اپنے آدمیوں سے کہا کہ وہ جیپ کو غزالہ کے پاس لے جائیں۔ جیپ وہاں پہنچی تو غزالہ کو اٹھا کر پچھلی نشست پر لٹا دیا گیا۔ میں نے اپنی بھیگی پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا اور غزالہ کا پاسپورٹ نکالا، ہوائی جہاز کے ٹکٹ نکالے اور گھونگریالے بالوں والے شخص کو بتایا کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر ہمارا ایئرپورٹ پہنچنا کتنا ضروری ہے۔ اس نے بڑے اطمینان سے کہا، تم ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکتے، نہ 1 گھنٹے کے اندر اور نہ 1 ہفتے کے اندر۔ لیکن کیوں؟ تم لوگوں کا اگر مجھ سے کوئی دشمنی ہے تو اس لڑکی کا خون کیوں اپنے سر لیتے ہو؟ اس کی حالت دیکھو، وہ موت کے دہانے پر کھڑی ہے۔ اسے فوری طور پر اسپتال اور ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اگر اس کے سانس پورے ہو چکے تو پھر اسے کوئی نہیں بچا سکتا، اور اگر سانس باقی ہے تو پھر یہ کبھی نہیں مرے گی۔ تم جیپ میں بیٹھو، یہ بے رحمی تمہیں مہنگی پڑ سکتی ہے، میں نے کہا۔ گھونگریالے بالوں والے نے کالر سے پکڑ کر مجھے جیپ میں دھکیل دیا۔ جیپ پیدل چلنے والی رفتار سے نامعلوم سمت روانہ ہو گئی۔ مشتعل افراد 2 ٹولیوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک ٹولی جیپ کے آگے جا رہی تھی اور دوسری پیچھے۔ ہجوم میں سے کئی افراد خونخوار نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ معلوم نہیں میں نے ان کا کیا بگاڑا تھا۔ قریباً 1 میل جنگل میں سفر کرنے کے بعد یہ جلوس ایک جھونپڑا بستی میں پہنچا۔ یہاں ایک چوڑے پتوں والا درخت بہت کثرت سے اگا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کیلے اور ناریل کے درخت بھی تھے۔ کافی بڑی بستی تھی یہ۔ بہت سے مرد و زن اور بچے یہاں وہاں کھڑے جلوس کا تماشا دیکھ رہے تھے۔
مجھے اور غزالہ کو ایک پختہ کوٹری میں پہنچا کر لکڑی کا 3 انچ موٹا دروازہ باہر سے مقفل کر دیا گیا۔ اس کوٹری کی پیمائش بمشکل 10 بائی 10 فٹ رہی ہوگی۔ دروازے کے علاوہ اس کوٹری میں صرف ایک کھڑکی تھی۔ کھڑکی میں سلاخوں کی جگہ بہت مضبوط قسم کے بانس لگے ہوئے تھے۔ ایک میلا کچیلا گدا بچھا کر میں نے اس پر سرہانہ رکھا اور غزالہ کو احتیاط سے لٹا دیا۔ غزالہ کو ہنگامی ضرورت کے تحت کھلائی جانے والی دوا کی شیشی میری جیکٹ کی جیب میں موجود تھی۔ یہ دوا ڈراپر کے ذریعے غزالہ کے منہ میں ٹپکائی جاتی تھی۔ میں نے مقررہ تعداد میں دوا اس کے منہ میں ٹپکائی اور پھر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور دھیرے دھیرے اس کی پیشانی سہلانے لگا۔ یہ طریقہ اکثر کارگر ثابت ہوتا تھا اور غزالہ کی گہری غنودگی ختم ہو جاتی تھی، لیکن آج غزالہ کے چہرے پر زندگی کی رمق واپس نہیں آ رہی تھی۔ میں بے چین ہو کر اٹھا اور لکڑی کا دروازہ زور زور سے پیٹنے لگا۔ دروازے سے باہر لوگوں کا ہجوم تھا اور وہ سب بلند آواز میں باتیں کر رہے تھے، جیسے وہ مچھلی بازار میں ہوں اور اپنی اپنی مچھلی کا بھاؤ بتا رہے ہوں۔ میری بے قرار دستک کی صدا ان کے شور و غل میں گم ہونے لگی۔ یہ کیسی بے چارگی تھی، کیسا ستم تھا۔ سری لنکا میں اگر کوئی میرا یا غزالہ کا دشمن تھا تو وہ صرف شیخ عاصم کی وجہ سے تھا، اور شیخ عاصم ہمیں اس دشمنی کی آگ میں بے یار و مددگار چھوڑ کر امارات میں گلچھرے اڑا رہا تھا۔ اس نے واپس مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا اور کھٹکھٹاتا چلا گیا۔ اس بار نقال خانے میں طوطی کی صدا سن لی گئی۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور مجھے اپنے سامنے سفید گھونگریالے بالوں والا شخص کھڑا نظر آیا۔ اس کے عقب میں 2 رائفل بردار موجود تھے۔ کیا بات ہے؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ دیکھو، جو لڑکی فرش پر لیٹی ہوئی ہے نا، وہ مر رہی ہے، اور اگر یہ مر گئی نا تو میں تم میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں، کسی ایک کو بھی۔ میرا لہجہ جذبات میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ خود مجھے بھی اجنبی محسوس ہوا۔ اس لہجے میں چھپی طاقت اور وحشت نے سفید سر والے کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ تمہاری کیا لگتی ہے یہ میرا سب کچھ ہے، اور اگر میرا سب کچھ نہ رہا تو میں تمہارا بھی کچھ نہیں رہنے دوں گا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ دیکھو، اس لڑکی کی جان سخت خطرے میں ہے۔ دشمنی چکانے کے لیے یہ وقت ٹھیک نہیں۔ تم ہمیں جانے دو۔ یہ ناممکن ہے۔ تو پھر اس لڑکی کو اسپتال پہنچاؤ۔ یہ بھی ممکن نہیں۔ ہاں، ایک اور چیز ممکن ہے۔ ایک معالج ہے ہمارے پاس، بہت پہنچی ہوئی چیز ہے، اس لڑکی کو بھی ٹھیک کر دے گا۔ پھر وہ شخص اٹھ کر باہر گیا اور ایک بدبودار آدمی کو لے کر اندر آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی میں بحر حیرت میں گم ہو گیا۔ وہ سائیں علی تھا، اپنے جانے پہچانے کاسٹیوم میں، گلے میں گھنٹیاں اور مالائیں، سر میں خاک اور لبادہ چیتڑوں کی شکل میں بدن پر جھولتا ہوا۔ اس نے میری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور سیدھا غزالہ کی طرف گیا۔ اب میں نے سائیں علی کے لیے حیران ہونا چھوڑ دیا تھا۔ حیران اس چیز پر ہوا جاتا جس کی کوئی توقع نہ ہو، اور میں سائیں علی سے ہر قسم کی توقع رکھ کر سکتا تھا۔ سائیں علی کچھ دیر تک جلالی نظروں سے غزالہ کو گھورتا رہا اور ناک سے شوں شوں کی عجیب سی آواز نکالتا رہا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر کے آگے پیچھے جھومنا شروع کر دیا۔ 2-3 منٹ اسی کیفیت میں رہنے کے بعد وہ لپک کر کوٹری کے گوشے میں گیا اور وہاں سے پانی کا سراہی نما برتن اٹھا کر غزالہ پر الٹ دیا۔ وہ پہلے ہی بھیگ کر نیلگوں ہو رہی تھی۔ سائیں علی نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ سائیں علی مجھے کبھی بھی غزالہ کا خیر خواہ نظر نہیں آیا تھا۔ مجھے لگا جیسے اب بھی اس نے دشمنی چکائی ہے۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا اسی انداز میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا۔ غزالہ کو بھگونے کے بعد سائیں علی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ شہادت کی دونوں انگلیاں آسمان کی طرف اٹھا کر ناچنے لگا۔ مجھے اس پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ کہ کیا کر رہے ہو تم؟ میں نے گرج کر کہا اور اسے دھکیل کر کوٹری سے باہر نکال دیا۔ میرے رویے نے گھونگریالے بالوں والے شخص کو مشتعل کر دیا، تاہم وہ اپنے لہجے پر میں قابو میں رکھتے ہوئے بولا، کہ کیا کرتے ہو تم؟ بابا جی بڑی کرنی والے ہیں، تم دیکھنا تمہاری مریضہ ابھی اٹھ کر بیٹھ جائے گی۔ مریضہ اٹھ کر تو نہیں بیٹھی، تاہم اتنا ضرور ہوا کہ اس کی طبیعت مزید بگڑنے سے بچ گئی۔ سانس کا زیر و بم جو معدوم ہو چلا تھا پھر محسوس ہونے لگا۔ نبض میں بھی رفتار اور ابھار پیدا ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا
کہ کوئی موم بتی بجھتے بجھتے ایک بار پھر بھڑک اٹھی ہو۔ ممکن تھا کہ سائیں علی کا کوئی دیوانہ اسے سائیں کی کرشمہ سازی کہتا، لیکن میں جانتا تھا کہ ایسا نہیں ہے۔ پچھلے 6-7 روز سے غزالہ کی حالت میں یہ خرابی اور بہتری گاہے گاہے پیدا ہو رہی تھی۔ اب شام ہو چلی تھی۔ کوٹری کی اکلوتی کھڑکی میں سے پام کے 2 بلند درخت دکھائی دے رہے تھے اور ان کے نیچے سے جھانکتا ہوا سورج بھی۔ کوٹری کے ایک حصے میں دھوپ پڑ رہی تھی۔ میں نے غزالہ کا گدا کھینچ کر دھوپ والے حصے میں کر دیا تاکہ اس کا لباس سوکھ سکے۔ گاہے بگاہے میرے ذہن میں مسز کیتھی کی موت کا منظر بھی چمک جاتا تھا۔ یہ بات 100% یقینی تھی کہ وہ بچ نہیں سکی تھی۔ اسے کم از کم 3 گولیاں سامنے کی طرف سے لگی تھیں اور ان میں سے 2 آر پار ہو گئی تھیں۔ کوٹری سے باہر ہجوم بدستور موجود تھا اور ہجوم میں موجود مشتعل افراد نعرہ زنی بھی کر رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ اگر انہیں کوئی روکنے والا نہ ہو تو وہ ابھی کوٹری میں داخل ہو جائیں گے اور ہم دونوں کی تکہ بوٹی کر دیں گے۔ شور مسلسل بڑھ رہا تھا اور میرے دل میں انجانے وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ اگر ہجوم اس کوٹری پر ٹوٹ پڑتا تو میں کیا کر سکتا تھا؟ زیادہ سے زیادہ کسی کے ہاتھ سے ریوالور یا رائفل وغیرہ چھین لیتا اور 3-4 آدمیوں کو شوٹ کر دیتا۔ اس کے بعد میرا اور غزالہ کا جو انجام ہوتا وہ بالکل سامنے کی بات تھی۔ دروازہ باہر سے مقفل کر دیا گیا تھا اور 2 مسلح افراد دروازے کے سامنے تھے۔ بہت زیادہ مشتعل افراد جن کی تعداد 30-40 سے کم نہیں تھی بار بار ہلہ مار کر دروازے کے پاس آنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ ان کی غیصیلی آوازیں میرے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ پھر ایک شخص زور سے چلاتا ہوا کھڑکی تک پہنچ گیا۔ وہ 24-25 سالہ سنہالی نوجوان تھا۔ غصے اور جوش کی زیادتی سے اس کا سیاہ رنگ کچھ اور بھی سیاہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے پہلے اینٹ کا ایک ٹکڑا کھڑکی پہ مارا اور کھڑکی کے بانسوں سے منہ لگا کر انگلش میں بولا، تم جبرو سنگھ کے قاتل ہو، تم ہمارے بچوں کے قاتل ہو، ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، یاد رکھنا کہ تمہاری جان لے کے چھوڑیں گے ہم۔ جبرو سنگھ کے نام نے میرے ذہن میں پھلجڑیاں سے چھوڑ دیں۔ یہ وہی شخص تھا جو میرے ہاتھوں لنگڑا ہوا تھا اور بعد میں شیخ قاسم کے گارڈز نے فائرنگ کر کے اسے ہلاک کیا تھا۔ اس سے مطلب تھا کہ یہ سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا۔ مجھے گھیر کر یہاں لانے والوں کا تعلق کسی نہ کسی طور جبرو سنگھ سے تھا، لیکن وہ تو اپنے بچوں کے قتل کا الزام بھی مجھ پر لگا رہے تھے۔ میں نے کس کے بچے قتل کیے اور کب کیے؟ اس بستی کے باسیوں کی غضبناک نگاہیں سرخ دہکتی سلاخوں کی طرح میرے ذہن میں گھستی جا رہی تھیں۔ 2 مسلح افراد جو شکل و صورت سے مقامی شکاری نظر آتے تھے آگے بڑھے اور مشتعل نوجوان کو کھینچتے ہوئے کھڑکی سے دور لے گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ سفید گھنگریالے بالوں والا شخص اس مشتعل نوجوان اور دیگر نوجوانوں کو کچھ سمجھانے لگا۔ وہ مجھ سے کافی دور تھے، ویسے بھی وہ سنہالی بول رہے تھے۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ میں ان کی باتیں سمجھ سکوں۔ بہرطور یہ مجھے اندازہ بخوبی ہو رہا تھا کہ وہ انہیں صبر و تحمل کی تلقین کر رہا ہے، اس لیے نہیں کہ اسے مجھ سے کوئی ہمدردی تھی یا اسے غزالہ پر ترس آ رہا تھا، صرف اس لیے کہ وہ ہمیں زندہ رکھ کر کوئی سودا کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ سودا کس سے ہوگا اور کس نوعیت کا ہوگا میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ شام کے وقت بستی کے جھونپڑوں میں مشل اور لیمپ وغیرہ جل اٹھے۔ غالباً مچھروں اور پتنگوں وغیرہ کو دور بھگانے کے لیے کوٹری سے کچھ فاصلے پر ایک ہموار جگہ پر ایک دھونی سی رچا دی گئی۔ ایک مسلح شخص میرے لیے کھانا لایا۔ اس میں مسالے دار چاول، ترکاری اور مچھلی کا سوپ تھا۔ بھوک مجھ سے کوسوں دور تھی۔ میں نے کھانا واپس کر دیا اور دیگر مسلح افراد سے کہا کہ وہ کسی طرح میری ملاقات اپنے سربراہ سے کرائیں۔ انہوں نے میری بات پر کوئی دھیان نہیں دیا اور ہر بات کے جواب میں یادوں سے کہتے رہے۔ غالباً مقامی زبان میں اس کا مطلب خاموش رہو تھا۔ میں خاموش کیسے رہ سکتا تھا؟ جب کسی کی جان رفتہ رفتہ اس کے جسم سے نکالی جا رہی ہو تو وہ خاموش کیسے رہ سکتا ہے؟ ان میں سے ایک شخص تھوڑا پڑھا لکھا نظر آتا تھا اور گفتگو میں انگلش کے الفاظ بھی استعمال کرتا تھا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ لیا اور غزالہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم بدھ مذہب سے تعلق رکھتے ہو نا؟ تمہارے مذہب میں بیماروں کی تیمارداری پر خاص زور دیا گیا ہے۔ کیا اپنے مذہب سے تم نے یہی سیکھا ہے کہ ایک لڑکی جو پل پل مر رہی ہے، علاج معالجہ اور طبی سہولتوں سے اس کو دور رکھا جائے اور اس کی موت کا نظارہ کیا جائے؟ ہم تو بیمار کو میدان جنگ میں بھی معاف کر دیتے ہیں، اور تم ایک راہ چلتی نہتی عورت کو پکڑ کر یہاں لے آئے ہو اور اب اس کی جان کنی کا تماشا دیکھ رہے ہو۔
وہ بے رخی سے بولا، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، یہاں وہی ہوگا جو ڈی جان کہے گا۔ یہ ڈی جان کون ہے؟ میرے مخاطب نے کھڑکی سے باہر سفید گھنگریالے بالوں والے کی طرف اشارہ کیا جو چند مشتعل افراد سے گفتگو میں مصروف تھا۔ میں نے اپنے مخاطب سے پوچھا، آخر ہم نے کیا بگاڑا ہے تمہارا یا تمہارے اس ڈی جان کا؟ وہ تلخی سے بولا، کیا نہیں بگاڑا تم نے ہمارے پیٹ پر لات ماری ہے، ہمارے بچوں کے منہ سے نوالا چھینا ہے، ہماری عورتوں کی چھاتیوں سے دودھ خشک کیا ہے، اور اب ہماری زندگیاں بھی لے رہے ہو تم۔ میں کچھ سمجھا نہیں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہمارا روزگار شکار سے وابستہ ہے، ہم پیشہ ور شکاری لوگ ہیں، یہ 20 میل تک پھیلا ہوا جنگل ہماری جولان گاہ تھا، ہم اپنی جان خطرے میں ڈال کر جنگلی جانوروں سے پنجہ آزمائی کرتے تھے اور ان کی کھالیں، دانت اور سینگ وغیرہ فروخت کرتے تھے۔ تم نے ہمارا کاروبار برباد کر دیا، ان لوگوں کو یہاں سے بھگا رہے ہو جو ہمارے کام کے خریدار تھے، اور ان لوگوں کو ہمارے پیچھے لگا دیا جو ہر وقت ہماری زندگی اور آزادی کے در پہ رہتے ہیں۔ میرا مطلب رینجرز اور وائلڈ لائف والوں سے ہے۔ وہ لوگ ہمیں جنگل بدر کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، ہمارے بچے بھوک اور بیماری سے مر رہے ہیں، ہمارے کمانے والوں کو پکڑا جا رہا ہے یا شوٹ کیا جا رہا ہے۔ پرسوں ہمارے 2 آدمی رتنا پورا کے جنگل میں مار دیے گئے، اور یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے اور تمہارے اس انداتا کی وجہ سے ہوا ہے جسے شیخ عاصم کہا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم لوگوں سے یہ بات کہنے والا دھرمان کاکا ہے۔ ہم کسی کاکا کو نہیں جانتے اور نہ ہمیں کسی نے کچھ بتایا ہے، ہماری اپنی آنکھیں ہیں، ہم خود سے سفید کو دیکھ سکتے ہیں۔ کیا تم اس سے انکار کرو گے کہ تم نے ہماری بستی کے ایک رہائشی جبرو سنگھ کو ٹانگ سے معذور کیا اور بعد میں اس کا قتل کا سبب بھی بنے؟ کیا تم اس بات سے انکار کرو گے کہ ہمارے دیرینہ دشمن سب انسپیکٹر دامودر سے تمہارے تعلقات تھے اور تم اسے زخمی حالت میں رات بھر لیے پھر رہے تھے؟ اور میرے خیال میں تم اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ کولمبو میں اور ملک بھر میں آئیوری اور کھالیں فروخت کرنے والوں کی دکانیں بند کرانے میں تمہارا ہاتھ ہے۔ وہ سنہالی غصے میں بھرا ہوا تھا، یقیناً وہ کچھ اور بھی کہتا، مگر اسی دوران میں کوٹری سے باہر پھر شور و غل مچ گیا اور مخاطب دوسرے رائفل برداروں کے ہمراہ باہر نکل گیا۔ اب جو شور و غل بلند ہو رہا تھا اس کی نوعیت مختلف تھی۔ بہت سے لوگ اس دھونی کے گرد جمع ہو گئے تھے جو سرے شام رچائی گئی تھی۔ اس دھونی پر اب لکڑیاں وغیرہ رکھ کر اس کے گرد اس کو الاؤ کی شکل دے دی گئی تھی۔ سب لوگ دائرے کی شکل میں آگ کے گرد جمع ہو رہے تھے، جگہ جگہ بانس کی مشلیں بھی گاڑ دی گئی تھیں۔ آگ کے گرد جمع ہونے والے لوگوں میں ایک خاص بات یہ تھی کہ ان میں عورتیں اور بچے شامل نہیں تھے۔ دائرے کے عین وسط میں 3-4 عمر رسیدہ سنہالی سر جھکائے بیٹھے تھے۔ یوں محسوس ہوا جیسے یہاں کوئی رسم ادا ہونے والی ہے۔ ایک جگہ ایک بہت بڑا ٹب نما برتن رکھا تھا اور 3 افراد ڈھول نما چیزیں لیے اس برتن کے قریب کھڑے تھے۔ ڈی جان بھی اس برتن کے قریب ہی موجود تھا۔